ناظرین، بات بالآخر معافی تک آ ہی گئی ہے، لیکن مشروط معافی۔ جی ہاں، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ معافی ضرور مانگیں گے، لیکن اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور یہ ثابت کیا جائے کہ ان کے لوگ 9 مئی واقعات میں ملوث ہیں۔ ذرا میں شامی صاحب اجازت دیں، ذرا 2-3 جو انہوں نے گفتگو کی ہے ذرا اپنے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بتا دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی واقعات پہ مشروط معافی مانگنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ثابت ہوا کہ میری پارٹی کا ایک بندہ بھی جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہے تو ایک تو یہ کہ اسے پارٹی سے نکال دوں گا اور دوسرا یہ کہ خود سزا دوں گا اور پھر معافی مانگ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، میں ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، میں بھی نہیں کروں گا۔ اس موقع پہ ظاہر سوالات ہوئے ان سے اور صحافی نے جب سوال کیا کہ 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے تو بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ پھر صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ جی فوٹیجز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی راولپنڈی کے کچھ مقامی تنظیمی عہدیداران پیٹرول بم حساس عمارتوں پر پھینک رہے ہیں، تو اس کا بانی پی ٹی آئی نے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پھر شیخ مجیب سے متعلق بھی سوال ہوا کہ آپ تو ان کو ہیرو کہتے تھے، وہاں بنگلہ دیش میں ان کے مجسمے جو ہیں وہ گرا دیے گئے، توڑ دیے گئے، تو بانی پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیا کہ جی شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، میری نہیں۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس کے لیے ہم رپورٹر کی طرف بھی جائیں گے، لیکن شامی صاحب آپ اس کو کتنی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معافی تک بات آ گئی ہے؟ مجھے خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے بات یاد آ رہی ہے، کچھ روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بڑے تیز ہیں، چالاک ہیں، شاطر ہیں اور معافی مانگ لیں گے۔ آپ خواجہ ہیں؟ نہیں، آپ تو سید سید ہیں نا، تو سیدوں والی بات کریں۔ یہاں تو ہر ایک کی بات کرنی پڑے گی، خواجاؤں والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اگر وہ فوٹیج سامنے آ جائے، بھائی وہ فوٹیج تو ساری دنیا نے دیکھی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں خود وہ تصویریں بنا رہے تھے، خود ان کو اس پہ فیس بک پہ ڈال رہے تھے، بالکل، تو یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا ہے، ایسا اہتمام کر لیا جائے، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ لیں، ٹھنڈے دل سے غور کر لیں۔ بھائی جو کچھ ہو چکا ہے، جو غلطی ہے اس پر اصرار کرنا اس سے بڑی غلطی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اور بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ذمہ داری بھی اٹھانی ہوتی ہے۔ جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا ہے جنرل پرویز مشرف نے، تو ان کے والد میاں محمد شریف وہ بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بالکل، تو جب وہ رہا ہوئے تو ہم انہیں ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ناشتے پر مدعو کیا۔ اچھا، تو میرے ساتھ میرے بیٹے عمر شامی صاحب بھی تھے، اچھا، اور میرے خیال اعجاز الحق صاحب بھی تھے، مولانا عبد الرحمان صاحب تھے جامعہ اشرفیہ کے، اچھا، مرحوم و مغفور۔ تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے، انہیں ناشتے پہ بلایا، اور ناشتہ ویسے ہی تھا جیسے ان کا معمول تھا، اچھا، ویسے ہی میز سجی ہوئی تھی، اور ویسے ہی حلوہ، پوری، دہی، لسی، جو جیسی وہ کرتے ہیں مہمان نوازی، ویسے ہی، اور ویسے ہی حوصلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، ہم سمجھ رہے تھے کچھ پریشان ہوں گے، کوئی مضطرب ہوں گے۔ اچھا، اور جب بات شروع ہوئی تو وہ ایک فکرہ انہوں نے کئی بار دہرایا وہ کیا؟ کہ جب انعامات بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جن کو اقتدار دیتا ہے، جن کو مقبولیت دیتا ہے، جن کو شہرت عطا کرتا ہے، جن کو مرجع خلائق بناتا ہے، پھر جب ان پہ افتاد پڑتی ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اپنی غلطی پر اصرار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ غلطی جو ہے اس کو مان لیں یا مان رہے ہیں یا ایسا اشارہ دے رہے ہیں
یہ بخار جو چڑھا ہوا ہے ہمیں پاکستان میں یہ اتر جائے گا اچھا، اور ہم نارمل ہو جائیں گے اور اپنا کام ہر ادارے بھی نارمل ہو جائیں گے، سیاست بھی نارمل ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو اس کی تو تائید نہیں کی جا سکتی، نہ اس کا جواز پیش کیا جا سکتا. جو بھی شکایت ہو یہ انپریسیڈنٹڈ تھا نا. کبھی ہمارے فوجی تنصیبات کے سامنے جا کر اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا. یہ پرامن احتجاج بھی نہیں تھا. اولاً تو میں سمجھتا ہوں پرامن احتجاج بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پرتشدد تھا احتجاج. تو پھر سارا کچھ محفوظ ہے. کوئی ایسا فورم ہو، کوئی سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور عدالت ہو، جوڈیشل بنا کمیشن کے دکھا دے اور خان صاحب جو ہیں اس پہ معذرت طلب کر لے اور بات آگے بڑھ جائے. ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں